बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि हमने कमर के दर्द के लिए इंजेक्शन लगवाया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि हमने कमर दर्द, टांग की दर्द और सियाटिका के लिए इंजेक्शन लगवाया और हम बिल्कुल ठीक हो गए। बाज़ डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का कहते हैं और बाज़ डॉक्टर्स इससे मना करते हैं। ये कहानी क्या है? कमर दर्द, टांग की दर्द, टांग का सुन होना और सियाटिका के लिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन क्या होता है, उसके अंदर मटेरियल क्या यूज़ होता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके कोई नुकसानात भी होते हैं? आज इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज जिस तरह आपने सुना कि मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो रोज़मर्रा क्लिनिक में पूछा जाने वाला एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और वो ये है कि कमर दर्द, टांग का दर्द और टांग का सुन होना, इस मसले के लिए जो इंजेक्शन लगता है डॉक्टर साहब, वो क्या होता है? इससे पहले कि मैं इस इंजेक्शन पर बात करूं, मैं आपको ये ब्रीफ सा बता दूं कि ये दर्द होता किस वजह से है। सदियों पुराने इस दर्द को, जिसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, कभी सियाटिका, कभी इरकुन निसा, कभी कमर का दर्द, कभी कोई मुख्तलिफ़ नाम देता है। इस दर्द की जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें से चंद वजूहात में एक बड़ी वजह आपके डिस्क का मसला है। डिस्क जो होती है वो हर दो मोरों के दरमियान एक कुदरत ने ऐसा स्ट्रक्चर रखा है जो हमारी कमर को लचक फ्राहम करता है, कमर को सपोर्ट देता है। जब हम कमर की एक्टिविटीज़ करते हैं, आगे झुकना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, तो दोनों मोरों के दरमियान डिस्क एक कुशन के तौर पे काम करती है। अब डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि उसके सेंटर में पानी होता है और बाहर से हिस्सा सख्त होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें जो बड़ी कॉमन तब्दीलियाँ आती हैं उनमें से एक तब्दीली है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। वो क्या होता है कि डिस्क का अंदर वाला हिस्सा जो है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी उसका तोड़ फोड़ हो जाती है और वो उस तरह से बरकरार नहीं रहती जिस तरह से पहले होती है। डिस्क जब ख़राब हो जाती है तो वो हर दो मोरे के दरमियान जो स्पेस है वो कम नज़र आती है हमें एक्सरे के ऊपर, और फिर वहाँ से दर्द स्टार्ट हो जाती है। बाज़ लोगों में दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि डिस्क अपनी जगह से, उसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है और उसके पीछे जो हराम मग़ज़ है उसके अंदर चुभने लग जाता है। अब होता यूँ है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो मोरे हैं और जो डिस्कें हैं उनके बिल्कुल पीछे हराम मग़ज़ है। हराम मग़ज़ में कुदरत ने पूरे जिस्म के अंदर ब्रांचेस रखी हैं। वो दिमाग से आ रहा है, एक मेन पाइप है, और उससे फिर पूरे जिस्म में ब्रांचेस जा रही हैं। ये जो हमारे बाजुओं का हिस्सा है, ये गर्दन के जो मोरे और डिस्कें हैं यहाँ से ब्रांचेस आ रही हैं। सेंटर से ये पेट और चेस्ट का हिस्सा है, और जो कमर के आखिरी 5 मोरे हैं और जो सेक्रम का रीजन है वहाँ से टांगों में ब्रांचेस जा रही होती हैं। अब जब कमर में कोई मसला होता है किसी लेवल पे, जैसे सपोज़ हम करते हैं, जो बड़ा कॉमन होता है L4, 5, L5, S1 का लेवल, जो कमर के मोरे हैं, उस लेवल पे अगर प्रॉब्लम होता है तो एक तो कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, दूसरा आपकी टांगों से जो ब्रांचेस वहाँ से नीचे आ रही हैं टांगों में, उनमें भी दर्द आना शुरू हो जाता है। फिर पहले मरहले में दर्द होता है, दूसरे मरहले में वो सुन हो जाती हैं, तीसरे मरहले में या इससे बढ़ के जो बड़ी कॉमन शिकायत होती है लोगों को वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी टांगें भारी हो जाती हैं, वज़नी हो जाती हैं, मेरा दिल करता है मैं बैठ जाऊँ। ख़वातीन बड़ा आकर ये कहती हैं कि हम शॉपिंग मॉल में जाती हैं, हम किसी जगह पे किसी फंक्शन में जाती हैं तो हम वहाँ पे कोई कुर्सी ढूंढ रही होती हैं ताकि हम वहाँ पे बैठ जाएं। होता क्या है कि जब वो वॉक करते हैं लंबे टाइम के लिए तो उनकी जो कमर का हिस्सा है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है वहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर उनकी कमर दर्द और टांग की दर्द में सूरत में ज़ाहिर होने लग जाता है। फिर उनका बैठने को दिल करता है, या दूसरा एक बड़ा साइन होता है कि पेशेंट आगे झुकता है तब भी उसको रिलीफ मिलता है। इसको ट्रॉली साइन कहते हैं। जब हम शॉपिंग में जाते हैं तो हमने ट्रॉली पकड़ी होती है आगे झुक कर, ये भी एक उसका साइन होता है। अच्छा, और डिफरेंट वजूहात में बाज़ औक़ात कमर की कोई सीरियस डिजीज़ भी हो जाती है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को ट्यूमर हो जाता है, पेशेंट को कोई टीबी का मसला हो सकता है, या एक बड़ा कॉमन और भी मसला होता है, और वो ये है कि आपकी जो कमर का कर्व है वो नॉर्मल कर्व बरकरार नहीं रहता। उसकी डिफरेंट वजूहात में लंबे अरसे के लिए ड्राइविंग करना, लंबे अरसे के लिए ऐसे अंदाज में बैठना कि आप आगे की तरफ झुक के बैठे हैं और वो जो आपका कर्व है वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपके पट्ठों का खिंचाव स्टार्ट हो जाता है, कमर के जो पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक्सरे की रिपोर्ट में लिखा होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर कर्व। इससे क्या होता है कि वो जो कर्व है वो स्ट्रेट हो गया है। ये कुछ ब्रीफ सी वजूहात मैंने आपको बताई हैं जो वजह बनती हैं कमर की दर्द की और टांग की दर्द की, टांग के सुन होने की और उसके भारीपन की। अब आते हैं इस पे इलाज पे, और फिर ख़ासकर इंजेक्शन पे। इंजेक्शन कमर दर्द के जदीद दस्तयाब इलाज में से एक इलाज है।
اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، رینج میں تو کہتا ہوتا ہوں. علاج دوائیوں سے شروع ہوتا ہے، فزیو تھراپی پہ دوائی، فزیو تھراپی، کمر کا انجیکشن، اور پھر لاسٹ پہ جو آپشن آتا ہے وہ ہے سرجری کا آپشن، آپریشن کا آپشن. بہت تھوڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہے، 20 سے 30% یا شاید 20% مریض جن کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ جو ایک بہت بڑا حصہ مریضوں کا ہے، 70 to 80% پیشنٹس جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایک رینج ہے علاج کی، جس میں دوائیاں ہیں پہلے سٹیپ پہ، فزیو تھراپی ہے، اس کے بعد انجیکشن ہے، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہے. اب آتے ہیں علاج کی انجیکشن کی طرف. انجیکشن سب سے پہلی جو چیز میں یہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ کیا آپ انجیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں. کوئی بھی وہ مریض جس کو ایک لمبے عرصے سے کمر میں درد ہے اور اس کے ڈسک کا لیول بہت بڑا ہے اور اس کو ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، ٹانگوں میں کمزوری ہو رہی ہیں، وہ بار بار انجیکشن لگوا رہا ہے، وہ انجیکشن کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. انجیکشن کے کینڈیڈیٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی کمر کی جو ڈسک کا لیول ہے وہ بہت معمولی ہے، بہت چھوٹا لیول ہے اس کا، یعنی اس کی جو خرابی ہے وہ بہت چھوٹے درجے کی ہے. نمبر 2، آپ دوائی لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، فزیو تھراپی کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آپ اس میں انجیکشن لگوا کر اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کا درد جو ہے وہ ڈسک سے آنے کی بجائے آپ کے جوائنٹ سے آ رہا ہوتا ہے، جسے ہم فیسٹ جوائنٹ کہتے ہیں یا سیکروائلک جوائنٹ کہتے ہیں، جو کمر سے تھوڑا سا نیچے دائیں بائیں، یہ جو ہمارا کمر کے بالکل نیچے والا حصہ ہے دائیں بائیں، وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں بھی انجیکشن لگتا ہے. تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا آپ انجیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں. نمبر 2، انجیکشن میں کیا لگایا جاتا ہے. انجیکشن میں جو ہم چیز لگاتے ہیں وہ اسٹیرائڈ ہے. اسٹیرائڈ کے اندر لوکل انجیکشن جو ہے، جو سن کرتا ہے، اس کو مکس کر کے لگا دیا جاتا ہے. اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں، جو ڈفرنٹ ٹائپس کے انجیکشن لگتے ہیں، ان میں ایک ایپیڈیورل انجیکشن ہے جو بہت کامن لگتا ہے. نمبر 2، ایک انجیکشن فیسٹ جوائنٹ انجیکشن ہے، وہ بھی لگاتے ہیں بعض لوگ. ایک انجیکشن سیکروائلک جوائنٹ انجیکشن ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر درد کی وجہ وہ ہے تو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. پھر ایک اب جو جدید انجیکشن بہت کامن لگنا سٹارٹ ہوا ہے وہ ہے ٹرانسفورامینل نرو انجیکشن، اسے ہم کہتے ہیں TFI، ٹرانسفورامینل نرو انجیکشن. ہوتا یوں ہے کہ یہ جو نرو ہے، جو ٹانگ کے اندر درد لے کر آ رہی ہوتی ہے، سن پن، کیڑیاں چلنا، بھاری پن لے کر آ رہی ہوتی ہے، یہ نرو ایک فورامین میں سے نکل رہی ہوتی ہے جو 2 موڑوں کے درمیان ہوتا ہے. کیمرے کے ساتھ جدید طریقے سے اس کو دیکھ کر جو MRI ہمیں بتاتی ہے، اس کو کیمرے کے ساتھ پہلے لوکیٹ کیا جاتا ہے. پہلے MRI کروا کے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جیسے سپوز آپ کو کمر کا مسئلہ ہے اور وہ L5S1 ہے. اب L5S1 کا جو لیول ہے وہ کیمرے کے ساتھ، اس کیمرے کو کہتے ہیں سی آرم، جسے امیج بھی کہتے ہیں، امیج گائیڈڈ انجیکشن لگایا جاتا ہے. سرجن جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، پین اسپیشلسٹ جو ہے، وہ اس کا تعین کرتا ہے کہ یہ کس جگہ پہ اس کو پرابلم تھا. L5S1 پہلے MRI میں اس کا تعین ہوتا ہے، اس کے بعد آپریشن تھیٹر میں مریض کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے، کیمرے کے ساتھ فوکس کیا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز، یہ انجیکشن لگانے کے لیے مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، صرف اتنا حصہ پیشنٹ کا سن کیا جاتا ہے، اس کو لوکیٹ کرنا، سن کرنا، اور اس کے بعد وہ انجیکشن اس جگہ پہ فورامین میں سے جہاں سے وہ نرو نکل رہی ہوتی ہے اس نرو کے اوپر جا کے لگا دیا جاتا ہے. یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اور یہ انجیکشن کا طریقہ ہے. اب آتے ہیں انجیکشن کے فوائد و نقصانات پر. فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو انجیکشن ہے وہ یہ پورا پروسیس جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. مریض چل کر آتا ہے، اسی طرح چل کر وہ چلا جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے فوائد و نقصانات. فوائد میں آپ کو پہلے بتاؤں. نمبر 1، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انجیکشن اسٹیرائڈ کا وہاں پہ جو انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، اس کو کم کر دیتا ہے. جب وہ سوزش کم ہو جاتی ہے تو نرو کے اوپر جو پریشر ہے، جو پرابلم ہے، وہ کم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو پین فری فیل کرتا ہے پیشنٹ. اس کے بعد اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب پین فری ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ٹائم مل جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی ورزش اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اپنی فزیو تھراپی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اپنی میڈیسنز لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے پین فری ٹینیور کو بڑھانا آسان ہو جاتا ہے. عام طور پہ پیشنٹ جو ہے وہ درد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے انجیکشن لگوائے بغیر اس کے لیے اتنی درد بڑھ جاتی ہے اس کی بعض اوقات کی فزیو تھراپی کرنا، ورزش کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جب ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے فزیو تھراپی اور ورزش کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، نقصانات. آخر میں آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی کہ پیشنٹ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا یا مجھے فائدہ ہوا، یہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بریف سا بتا دوں نقصانات.
اس کے جو نقصانات ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ کچھ نقصانات شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، جیسے جب وہاں پہ انجیکشن لگایا جاتا ہے تو آپ کو سن پن محسوس ہوتا ہے، ٹانگ آپ کی سن محسوس ہوتی ہے آپ کو، جو کہ 24 گھنٹے تک بھی محسوس ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو جس جگہ کمر میں انجیکشن لگتا ہے وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ایک اسپیس ہے وہ رپچر ہوتی ہے تو یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو لمبے ٹائم کے لیے رہتے ہیں، جیسے اگر ایک پیشنٹ کو کوئی بلڈ کا مسئلہ ہے تو جو سرنج چبھتی ہے اس سے اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا انفیکشن ہو جاتا ہے بعض پیشنٹس کو، یا بعض پیشنٹس کو بہت کم یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ان کو سن پن اور ٹانگ کی کمزوری لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے۔ اب یہ جو نقصانات ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم اس لیے ہوتے ہیں کہ اب لوگ بہت اسپیشلسٹ ہیں، ٹرینڈ ہیں، اور پھر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کیمرے کے ساتھ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کو بہت اسپیشلائزڈ انداز میں کرنے کی وجہ سے اب اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں۔ آخری بات آپ کے ساتھ یہ کروں گا کہ جس تو میں نے شروع میں کہا کہ یہ پھر سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے لگوایا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یا ہم نے لگوایا اور ہمیں نقصان ہوا یا ہمیں فائدہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے 2-3 وجوہات جو ہیں وہ، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو آپریشن کی ضرورت ہے، وہ انجیکشن سے علاج کروانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے مریض کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آپ نے انجیکشن لگوایا، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن آپ کے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ سرجری کی طرف جائیں، پھر بھی آپ انجیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، آپ کو انجیکشن لگا، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن آپ نے اس اپنے ٹینیور کو استعمال نہیں کیا اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے۔ وہ کیا کرنا تھا؟ آپ نے ورزش کرنی تھی، اپنا ویٹ کم کرنا تھا، اپنے آپ کو بہتر کرنا تھا تاکہ آپ کی جو کمر کا پریشر تھا وہ کم ہوتا اور آپ کو فائدہ ہوتا۔ ورزش کیا کرنی تھی مریض نے؟ ورزش یہ کرنی تھی کہ جو کور مسلز تھے اپنے وہ مضبوط کرنے تھے۔ اس کے لیے میں نے الگ سے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو وہ پرابلم نہ ہو، یا آپ نے اپنا جو لمبر کرو تھا اس کو بہتر کرنا تھا، آپ نے اپنے جو اسٹریٹنگ آف لمبر کرو تھی اس کو بہتر کرنا تھا، آپ نے جو پٹھوں کا کھچاؤ تھا اس کو بہتر کرنا تھا۔ اس کے لیے بے شمار طریقے تھے، وجوہات تھیں، ان کو ڈھونڈ کے ختم کرنا تھا۔ آپ کا جو بیٹھنے کا پوسچر تھا اس کو بہتر کرنا تھا۔ یہ سب چیزیں آپ نہیں کرتے۔ انجیکشن لگا، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ نے 3 مہینے اپنا لائف سٹائل، اپنا سلیپ پیٹرن، اپنی خوراک، ہر چیز ویسے ہی رکھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 مہینے بعد آپ کو دوبارہ درد شروع ہو گیا۔ یہ جو ٹائم آپ کو ملتا ہے پین فری، اس ٹائم میں آپ نے ورزش کے ذریعے، بہتر نیند کے ذریعے، بہتر خوراک کے ذریعے، اپنا وائٹامن ڈی، کیلشیم لیول بہتر کر کے، ادویات لے کر، ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کمر درد اور ٹانگ کے درد سے مستقل نجات حاصل کریں، کیونکہ 70-80% پیشنٹس ایسے ہیں کہ ان میں لائف سٹائل ہی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ نہیں ٹھیک ہوتے تو وہ مختلف جگہوں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے انجیکشن لگوایا لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں یا اپنا کوشچن بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے اس پہ آپ واٹس ایپ لکھ کر بھیج دیں، ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔